ایک مسئلے کو سمجھیں گے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو اور اس کی تشریح کو ہم حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث رہے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے کی دفن سے جب فارغ ہوئے تو حضور نے صحابہ سے کہا استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اس کے لیے جو سوال جواب ہوں گے اس میں صحیح جواب دینے کی توفیق کی دعا کرو۔ تو اگر جہرن دعا ہے تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے جہرن اور سب لوگ آمین آمین کہتے، لوگوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دو دعائیں کرو؟ یہ کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہرن اجتماعی دعا نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے طور پر میت کے لیے دو دعائیں کرے۔ آپ نے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سن لیا۔ میت کو دفن کرنے کے بعد انفرادی دعا کرنا ثابت ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھار اتفاقی طور پر اجتماعی دعا کرا دی جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا، مستقل اسے شریعت کا حکم سمجھنا، نہ کرنے والوں پر لعن طعن کرنا، برا بھلا کہنا، اگر اجتماعی دعا کے متعلق اتنی زیادہ ذہنیت بن گئی ہے تو پھر اجتماعی دعا کا کیا حکم ہوگا؟ ایسے حالات میں اس اجتماعی دعا کو جاری رکھنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج ہم 5 کتابوں کے حوالے سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ پہلی کتاب آپ کے سامنے امداد الاحکام ہے۔ یہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 837 کے اوپر ایک مسئلہ ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہے، تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا حکم۔ میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا حکم۔ اس مسئلے میں کے بعد دفن میت کے جو دعا ایصال ثواب کے لیے پڑھنا ثابت ہے، اس دعا میں رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، مثل اور دعاؤں کے آداب دعا سمجھنا اور عوام کا اس کو مثل واجب جاننا، یعنی اس دعا کو واجب کی طرح سمجھنا، اور تارک کو قابل ملامت سمجھنا کہ کسی نے دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے تو اسے ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، اور دعا میں اگر رفع یدین نہ کرے تو قبولیت میں منحصر کر لینا جائز ہے یا نہیں، کہ دعا تو ہاتھ اٹھائیں گے تو ہی قبول ہوگی، ہاتھ نہیں اٹھائیں تو قبول نہیں ہوگی، تو یہ جائز ہے یا نہیں۔ اور بوجہ فساد عقیدہ عوام کے اس رفع ید کو ترک کرنا ضروری ہے یا نہیں، یعنی عوام کی سوچ اس طرح کی بن گئی ہے تو جو ہاتھ اٹھاتے اس کو ترک کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ بعد دفن میت کے دعا بدون رفع یدین کے کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنی چاہیے۔ میں نے فقہ کی کسی کتاب میں اس موقع پر غیر رافع یدین کی قید دیکھی ہے، مگر یعنی فقہ کی کسی کتاب میں مسئلہ دیکھا تھا کہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے، مگر اس وقت باوجود تلاش بسیار کی، بہت تلاش کرنے کے باوجود وہ عبارت نہیں ملی، مگر قیاس اس کا مؤید ہے، کیونکہ
اس میں ایہام ہے سوال من اہل القبور کا کہ بھئی قبر کے سامنے ہی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے تو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ قبر والوں سے مانگ رہا ہے، تو قبر والوں سے مانگنے کے ساتھ مشابہت ہے، جبکہ عوام اس کو ضروری سمجھنے لگے تو اس کا ترک کر دینا ضروری ہے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب عوام اس طرح دعا کرنا ضروری سمجھے تو مفتی صاحب لکھ رہے کہ اس دعا کا پھر ترک کرنا ضروری ہے۔ دوسری کتاب آپ کے سامنے بہشتی زیور ہے، اور اس بہشتی زیور کی تسہیل اور آسان کیا ہے جامعۃ الرشید کراچی کے اساتذہ نے، اور نظر ثانی مفتی ابو لبابہ صاحب جو وہاں کے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے انہوں نے کیے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں صفحہ نمبر 57 کے اوپر مسئلہ لکھا ہے، دفن کے بعد انفرادی دعا ثابت ہے، الگ الگ اپنی اپنی دعا کرنا ثابت ہے، اجتماعی ثابت نہیں، لہذا اجتماعی دعا کو مسنون سمجھنا یا حکم شرعی سمجھنا بدعت ہے، نیز اس پر التزام، اس کو لازم سمجھنا اور اصرار کرنا، نہ کرنے والوں پر ملامت کرنا یہ جائز نہیں۔ گویا اس کتاب میں صراحتاً لکھا کہ اس دعا کو اجتماعی کرنا اور اجتماعی کو ضروری سمجھنا، اس پر التزام کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ تیسرا فتویٰ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کے اوپر ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ بعد تدفین میت قبر کے قریب اجتماعی دعا درست ہے، یہ پوچھ رہے، نیز اس کو رواجی طور پر ضروری قرار دینا یا اس کا التزام کرنا یعنی اس کو لازم سمجھنا کیسا ہے، جبکہ عوام اس کو امام کی ذمہ داری قرار دیتی ہو کہ امام کے لیے اس دعا کا کرنا ضروری ہو، لازم ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب مفتی صاحب نے جو لکھا ہے، اس میں جواب کے آخر میں جو چیز لکھی ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ باضابطہ اجتماعی طور پر دعا مانگنے کو ضروری اور لازم سمجھتے ہوئے امام کی ذمہ داری قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مانگ لو، مانگنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن باضابطہ اجتماعی طور پر دعا یہ امام کی ذمہ داری قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ چوتھا فتویٰ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، اس میں بھی انہوں نے جو جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قبر پر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، لہذا اجتماعی دعا کو شریعت کا حکم سمجھ کر کرنا یا اس کا ایک خاص طریقے پر التزام کہ بھئی قبر کے ارد گرد سارے اکٹھے ہو جائیں گے، امام دعا کروائے گا، اور اس کو لازم سمجھنا اور نہ کرنے والے کو ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، یہ اجتماعی دعا کو بدعت بنا دے گا، اور ایسی صورت میں اس کا یعنی اس دعا کا چھوڑنا لازم ہوگا۔ اب یہ ہے 5واں فتویٰ، فتاوی ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ اس میں یہی سوال ہوا ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اجتماعی دعا کے جواز یا استحباب کے لیے کوئی مستند حدیث وغیرہ ہے؟ اب انہوں نے جو جواب دیا ہے بہت مختصر کہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ گویا 5 فتوے اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف کی حدیث کی جو تشریح کی، ان سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کو لازم سمجھنا اور اس پر اصرار کرنا، نہ کرنے والوں کو ملامت کرنا، اگر ایسی شکل و صورت کسی جگہ پر ہو تو وہ دعا بدعت بن جائے گی، اور ایسے حالات میں اس دعا کو چھوڑنا یہ لازم ہوگا۔